برطانیہ میں مقیم معروف کالم نگار، مصنف، سفرنامہ نگار محمود اصغر چودھری صاحب کے سفرنامہ حج بعنوان میں حاضر یارب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس نشست میں اس روح پرور سفر نامے کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کر سکیں۔ پوری ہے جناب، اب یہ وہ ایک نوشن ہے جو کہ ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے وہی جا سکتے ہیں جو کہ جن کو بلاوا آئے۔ اس کا ایک بہت خوبصورت آرگومنٹ مصنف نے یہاں پر دیا ہے کہ بلاوا اگر ہوگا تو تبھی اس کے جواب میں آپ لبیک کہیں گے، میں حاضر یارب کہیں گے۔ اگر بلاوا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کر کہیں گے کہ میں حاضر ہوں؟ تو اس لیے بلاوا ضروری ہے۔ بہت خوبصورت آرگومنٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ جتنی بھی آپ کی ایسی ریلیجس ریچولز ہیں جو کہ فرائض عبادات میں شامل ہیں، وہ ایکچولی بلاوا ہی ہیں، اور وہ بلاوا ازل سے پھر موجود ہے، اٹس دیر، جب سے آپ کے دین کی آغاز ہوئی ہے تو وہ وہاں موجود ہے۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس بلاوے کی سٹرگل کو بیان کیا ہے اگلے آنے والے کئی چیپٹرز میں، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، جس کے اندر وہ اس بلاوے کی خاطر اتنی سٹرگل کرتے نظر آ رہے ہیں، اتنی رکاوٹوں کو پار کرتے ہیں، اس امید پہ کہ ان کو بلاوا آ جائے اور ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ بلاوا آ گیا ہے۔ اور ایسے مقام پر آ کے آپ کو اقبال کا شعر یاد آتا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اسی طرح صفحہ نمبر 99 پر ہجر اسود کے ضمن میں لکھتے ہیں، یا الہی اس پتھر سے اتنی والہانہ محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور آگے جواب دیتے ہیں کہ ارشاد خداوندی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کا حکم دیں تو وہ کرو، اور اگر کسی کام سے منع کریں تو اس سے رک جاؤ، عقل و دلیل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، فلسفے اور منطق کی بحث مت چھیڑو، اگر مگر چونکہ چنانچہ اور لیکن میں نہ پڑو، بس سر تسلیم خم کر دو۔ یعنی صد کتاب و صد ورق در نار کن، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ بڑے ہی ایک صفحہ نمبر 105 پہ بڑے پوئٹک انداز میں زیارت کعبہ کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں، آج صرف آپ ہوں وہ ہو، ایک عالم ہو، ہونٹوں پر لبیک کی صدا ہو، آہ سرد ہو، دل میں درد ہو، آنکھوں میں نمی ہو، سانسیں تھمی ہوں، کپ کپاہٹ ہو تھرکتی آواز میں، اور ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہوں جبین نیاز میں۔ خود کو سمجھا لو کہ آج جو دم غافل ہے سو دم کافر ہے۔ دری دریا کے من ہستم، نہ من ہستم نہ دریا ہم، مگر ساتھ ہی ساتھ کئی کئی کروڑ نیکیوں کا حساب کتاب بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور ایسے ٹائم پہ لگتا ہے کہ کہیں پر محب ہیں اور کہیں پہ بہت ہی ٹپکل سے ریلیجس سے کوئی بزنس مین ہے۔ صفحہ نمبر 148 پر ایک بہت ہی خوبصورت بات جو نظر سے گزری اور ساتھ رہ گئی ایکچولی، جس کو میں کہوں گی کہ بہت ہی کوٹیبل کوٹ ہے، پیغمبروں کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی، پیغمبروں کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 171 171 پر، 171 میں نے صحیح بولا جی، 171 پر مصنف نے فلسفہ حج پر 3 کنکلوسیو پوائنٹس بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، خدا کو بھی محبت کی تلاش ہے۔ اٹ از اے بیوٹیفل لائن، بہت خوبصورت بات لکھی انہوں نے، خدا کو بھی محبت کی تلاش ہے۔ اس سپوزیشن میں عطار کے سی مرغ کی باز گشت ہے۔ اگر آپ میں سے جس نے کانفرنس آف دا برڈز، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں یہاں پر، آپ نے کانفرنس آف دا برڈز پڑھی ہوگی، اس میں سی مرغ
کا جو کانسیپٹ ہے وہ جس وقت آپ کتاب پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ بھی آتا ہے. اور بقول امیر خسرو، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری.